اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ شریک مجلس ہو کے انہی جیسے کام کرنے لگ جائیں. دعوت کا عمل جو ہے کہ یہ کوئی اعلان نہیں ہے، مشینی اعلان کہ آپ ایڈورٹائز کر دیں، آپ اس کو بولتے جائیں یا کہتے جائیں. یہ شفقت اور محبت کا عمل ہے. دائی ہر لمحے سوچتا ہے کیسے وہ مدعو کے قریب ہو جائے. کبھی اسے کھانا کھلاتا ہے، کبھی گھر کھانا بھیجتا ہے، کبھی گفٹ بھیجتا ہے. تو اپنی شخصیت کو مدعو کے لیے مانوس شخصیت بنانا ضروری ہے تاکہ اس کا پیغام مدعو کے لیے قابل قبول ہو جائے. دعوت کا عمل دائی اور مدعو کے درمیان قربت چاہتا ہے. قربت کے بغیر آپ چاہتے ہیں انویٹیشن دے دیں تو انویٹیشن سے تو ظاہر ہے اس کو نہیں سمجھ آئے گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. قربت کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ دائی کا پیغام مدعو کے دل میں اتر جائے اور اس کا ذہن قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے. نازک عمل ہے. مدعو کو مشکل سے بچانے کے لیے دائی کو خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا ہوتا ہے. اور دائی اگر یہ چاہے کہ وہ مشکل سے بچ جائے تو پھر دعوت نہیں ہوتی. کیا جو لوگ دعوت کرتے ہیں وہ کھانے نہیں بناتے یا کہیں ہوٹل میں نہیں کھلاتے، مال لگاتے ہیں نا؟ ایسے تو دعوت نہیں ہوتی. آپ دعوت کرنا چاہیں اور آپ چاہیں کہ کچھ بھی نہ ہو، مجھ پر بھی آنچ نہ آئے اور میرا بھی کچھ نہ بگڑے اور دعوت ہو جائے. تو دائی کو مدعو کی باتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر اصلاح نہیں ہوتی. پھر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی اپنی نہیں مدعو کی رعایت کرے. عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ جب لوگ نئی نئی دعوت دیتے ہیں وہ لوگوں کی گلے کرتے ہی چلے جاتے ہیں. اس نے یہ کہا، اس نے یہ کہا، انہوں نے کرنا ہی نہیں، وہ مان ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دائی سنسیئر نہیں ہے دعوت سے، کیونکہ دعوت تو دینی ہے. مدعو نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. جیسے آپ نے دعوت دینی ہے، اس نے بھی اس دعوت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. اگر آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا نہیں کریں گے. آسانیاں پیدا کرنی ضروری ہیں. تو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے دائی کو اپنے آپ کو دوسرے درجے پہ رکھنا پڑتا ہے. پہلا درجہ مدعو کا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا آپ کسی کھانے پر جائیں تو گھر والے جو ہیں وہ سب کا استقبال کرتے ہیں؟ ایسا ہوتا ہے نا، آگے بڑھ کے پیش کرتے ہیں. تو فرق تو ہے دائی اور مدعو میں، الحمدللہ. تو آسانیاں پیدا کرنی ہے، مشکلات پیدا نہیں کرنی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر لیں. سوال جی. فرقہ فرق تو ڈالتا ہے. تو آپ کون سے فرقے سے ہیں؟ تو آپ کا فرقہ تو ہے، فرقہ تو ہے. آپ رسول اللہ کو فالو جو کرتے ہیں تو آپ انہیں کہیں کہ ہاں میرا فرقہ ہے، میں رسول اللہ کو فالو کرتی ہوں. تو آئے آپ بھی فالو کریں، آپ بھی محبت کرتے ہو، آپ میرے سے زیادہ کرتے ہوں گے. آپ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت دیں گے نا تو کوئی کچھ بھی نہیں کہے گا. اللہ کی دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں ہے. ہر فرقہ ہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دلوں میں پیدا ہو. اب دعوت کسی اور چیز کی پہلے دے دیتے ہیں. گریڈڈ کیٹیگرائزیشن نہیں ہے، تدریج نہیں ہے. جی.
واٹس ایپ سے کام نہیں چلنا، سمجھانا بیٹھ کے بہت ضروری ہے. آپ مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ اصل میں انہیں اکٹھا نہیں کرنا چاہیے، وہ اکٹھے جو ہے نا وہ کمزور ہو گئے ہیں. الگ الگ سمجھانا ضروری ہے. اور انہیں یعنی یہ جو ریہیب سینٹرز ہیں نا، بہرحال اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے. ایک دفعہ ماحول سے کاٹ کے کسی اور ماحول میں لے جانا. میم اتنے زیادہ بچے جا رہے ہیں نا ان کے محلے کے. بہت اہم بات آپ نے کہی ہے، اور واقعتاً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. کچھ ان بچوں کے لیے کہ نیو جنریشن ہے بالکل برباد ہو رہی. ان کے گھر والے اتنے پریشان ہیں نا، اپنے دوستوں کو دیکھتے ہیں ہاتھوں سے دفنا کر آتے ہیں، لیکن پتہ نہیں پھر بھی کیوں یہ ہٹ نہیں پا رہے اس چیز سے. آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یعنی اس تکلیف کو دل سے فیل کرتے ہیں اور اس کے لیے ورک کر سکتے، جو کر سکتا ہے. دیکھیں ہر کسی نے اس تکلیف کو اتنی شدت سے فیل نہیں کیا ہوا. جو فیل کرنے والا ہو وہ یعنی وہ اٹھے اگر، اور اس کے لیے ٹھیک ہے. آپ نے یہ بات کہی کہ واٹس ایپ گروپس کے توسط سے ہم چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا یعنی انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصلاً علاج کی ضرورت ہے. یہ بات آج بھی اور کل بھی، علاج کے بغیر یہ چیز دور نہیں ہو سکتی. انہیں ماحول سے کاٹنا ضروری ہے. مجھے ایسا لگتا ہے ریہیب سینٹرز جو ہے نا ان کے ساتھ رابطے میں رہنا بہت ضروری ہے، اور ایسے لوگوں کو گھر والوں سے کہہ کے انہیں چھڑوا کے وہاں داخل کروانا بھی بڑا ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ ریہیب سینٹرز میں آپ کاؤنسلنگ کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایسے سینٹرز بنانے بھی اور لے جانا بھی بہت ضروری ہے. اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. لیکن فرسٹ اسٹیپ پہ اگر ان کو ایسے ان کی دعوت دی جائے تو ان کو اللہ کی معرفت دیں یا اللہ کا خوف دیں، پہلے کس چیز سے ان کو موٹیویٹ کریں. نشے والے کے لیے بات کی جا سکتی ہے، ان کو موت کی بھی فکر نہیں ہے. یقین کریں، کیونکہ وہ نشہ معطل کر دیتا ہے نا انسان کے حواس کو، یعنی اسے سمجھ نہیں آتی باتیں. لیکن بہرحال انہیں محبت ضرور چاہیے ہوتا ہے. ایسا نہ ہو کہ نشے میں وہ اکیلا رہ جائے، بے یارو مددگار رہ جائے. اس وجہ کی بھی کھوجنے کی ضرورت ہے، کس وجہ سے نشہ کرنا شروع کیا. اس وجہ کو بھی جب تک دور نہ کیا جائے فائدہ نہیں ہوتا. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ الگ بات چیت کر لیں گے تو انشاءاللہ اس کے اوپر کریں گے. لیکن آپ واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں یا آپ اس کے لیے آگے بڑھ کے کوئی بھی ایسا کام کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جی جی ایکچولی میں یہ سمجھتی ہوں سب سے بڑا نقصان دہ بات یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ ہر ماں یہ سمجھے یا باپ کہ میرے بچے صرف میرے سے ہی سمجھ جائیں. پہلے تو یہ کانسیپٹ توڑ لیں، کیونکہ وہ اپنی ایج گروپ کے ساتھ سیکھیں گے کہ جب وہ بڑے ہوتے ہیں انہیں اچھی صحبت چاہیے ہوتی ہے، اچھے ماحول میں لے جانا ان کا ضروری ہوتا ہے. نمبر 1 تو یہ بات ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ماں باپ کو سمجھانا نہیں چھوڑنا چاہیے، دعائیں کرنی نہیں چھوڑنی چاہیے. باقی یہ کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور اسکولنگ چینج کرنی بہت ضروری ہے. اسکول بدلنا، یہ آج سمجھ گئے تو اچھا ہے، کل وقت ہاتھ نہیں آئے گا جب تک تعلیمی ادارے نہیں بدلتے. بہرحال یہ ہمارے پارٹ پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بات کی بڑی پرسش ہوگی کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ، کیونکہ ہمیں اپنی نسلیں بچانی ہے. تو بہرحال ان کے لیے ایسے انتظامات بھی کرنے ہوں گے جس کی وجہ سے انہیں اسی سٹینڈرڈ کی ایجوکیشن بھی دیں اور انہیں اللہ سے قریب بھی کریں. اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ.